مدثر ہے، اس کے بعد سورہ قیامت۔ سورہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات بیان فرمائی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جبریل امین قرآن عظیم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ پڑھتے، جب پڑھتے تو نبی کریم جلدی زبان سے اس کو دہراتے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اب اس میں آپ کو مشقت کا سامنا ہوتا کہ سن بھی رہیں اور دہرا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا اور آپ کو اس مشقت سے آزاد کیا کہ آپ ہونٹ نہ ہلائیں، جبریل کو پڑھنے دیں، بس غور سے سنیں۔ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب اس کے جتنے بھی مطالب ہیں، جتنے بھی مفاہیم ہیں، ایک ایک آیت جن جن چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ایک آیت سے جو کچھ ثابت ہونے والا ہے، سب ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس لیے پہلے آیات دیکھ لیں، پھر میں اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ اس وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اس کو یاد کرنے میں جلدی کریں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور جبریل کے ذریعے آپ کے سامنے اس کو پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ چکیں، یعنی جبریل کے ذریعے اس کو پڑھوا چکے ہیں، جبریل کے ذریعے پڑھ چکے ہیں، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جو پڑھا گیا اس کی آپ اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ پھر جو آیت ہے وہ بڑی زبردست، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا بیان۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا۔ ما فی الضمیر کا مطلب ہوتا ہے ما مانے جو، فی مانے میں، ضمیر مانے اندر۔ اگر میں خاموش بیٹھا ہوں، میں کچھ نہیں بول رہا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرے اندر کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے؟ جب میں بولوں گا، کچھ بیان کروں گا، تو وہ میرے باطن کو ظاہر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے بیان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دے، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اب جب ہم کہیں گے آیت کا بیان، اس کا مطلب ہے اس آیت میں جتنے مضامین، مفاہیم، راز ہیں، اسرار ہیں اور اس میں نکات ہیں، دروس ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو وہ اس آیت کا بیان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کا بیان۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب قرآن نبی کریم نے پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پہ نازل ہوا، ہر آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں بما مکمل تفصیل کے ظاہر فرما دیا۔ اور آپ پڑھیں، جا بجا آیات میں موجود ہے کہ قرآن میں ہر تر چیز کا ذکر بھی ہے، ہر خشک چیز کا ذکر بھی ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اور آپ غور کریں، اگر آپ نے کسی اچھے ٹیچر سے پڑھا ہو، تو ہم تو دینی کتابیں چونکہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی بڑا ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کی ایسی تشریح کرتا ہے اور اتنی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ عقل حیران رہتی ہے، ان کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی تشریح خود اللہ بیان کرے، آپ سوچئے کہ کس قدر وسیع ہوگا وہ علم، اور یہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس آیت میں جتنے راز تھے وہ سب اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے۔ پھر دوسری نازل ہوئی، اس کے راز اللہ نے بتائے، اس کے تمام دروس، تمام لطائف۔ پھر تیسری نازل ہوئی، اس کے بتائے۔ اس طرح نبی کریم کا علم بتدریج بڑھتا رہا۔ ہمارے دعویٰ نہیں کہ ایک ساتھ اللہ نے سارے علوم دے دیے، جس جیسے آیات نازل ہوتی رہیں ویسے ویسے آپ کے علم میں وسعت پیدا ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب آخری آیت نازل ہوئی تو آپ پر بہت سارے علم کی تکمیل ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر بیٹھے فجر کے بعد ظہر تک بیان کیا، پھر نماز پڑھی، پھر عصر تک بیان کیا، پھر نماز پڑھی، پھر مغرب تک بیان کیا۔ اور اس پورے وقت میں کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ ما کانا وما یکون الفاظ ہیں، جو ہوا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہوگا وہ بھی بیان کر دیا ایک ہی نشست کے اندر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا یاد رکھنے والا، بڑا صاحب علم وہ ہے جس نے اس میں جتنی چیزیں یاد رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھایا، اور
چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے علوم عطا فرمائے، اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کریم کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، لیکن بتدریج، اور قیامت کے بعد کہ ہم اتنے ہی علوم کا دعویٰ کریں گے جو حدیثوں سے ثابت ہیں، اتنی ہی چیزوں کا جتنا نبی کریم نے بتایا، اس کے علاوہ کا نہ اقرار کریں گے، کیوں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ انکار کریں گے، کیوں؟ انکار پر بھی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔